میں ایک کرسچن کے طور پر پلی بڑھی. میں کیتھولک چرچ جاتی تھی. مجھے یہ بہت ہی رسمی اور منافقانہ سا لگتا تھا. یہ مت کرو، یہ مت کرو، اور اتنی شدت سے زور دے کر یہ بات کہی جاتی جیسے وہ خود ہی خوف زدہ ہوں. اور مسئلہ یہ تھا کہ جب میں سوالات پوچھتی تو کبھی ان کا جواب ہی نہ ملتا. تو اسلام کے متعلق پہلے آپ کے خیالات کیسے تھے؟ ہم امریکیوں کو ایک بہت ہی بڑا جھوٹ پڑھایا گیا ہے کہ مسلمان کتنے برے ہوتے ہیں، اور ہمیں بس یہی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی فوٹیج ہے جو سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور بس لڑ رہے ہیں. پھر میں لاس اینجلس گئی. میں نے بہت سی سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کیا، کانیے ویسٹ، اسنوپ ڈاگ، فیرل. میں بس ایک ڈریم لائف گزار رہی تھی. میرے پاس پیسہ تھا، میں گھومتی پھرتی تھی، لیکن جو ہی آپ انہیں پا لیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں. ہالی ووڈ میں کہوں گی کہ ایک بہت زیادہ اندھیری جگہ ہے. اس کے ثبوت کے لیے کسی بھی چائلڈ ایکٹر سے پوچھیں کہ خودکشی کی شرح اتنی زیادہ کیوں ہے، کیوں یہ تمام سیلیبریٹیز ضرورت سے زیادہ ڈرگس لے رہی ہیں، اور آخر ان میں سے کوئی بھی خوش کیوں نہیں ہے. بس اب جیسے کوئی گمشدہ چیز تلاش کر رہے ہیں. مجھے کہیں سے قرآن کا ایک نسخہ مل گیا. میں اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکی، میں اسے خود سے دور نہیں کر سکی. مام، میرے پاس آپ کے لیے ایک نیوز ہے. کہنے لگی، او میرے خدا، تم مراکش اکیلی جا رہی ہو؟ میں مراکش میں اتری اور پھر وہاں سے میری زندگی ہی بدل گئی. جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کیسا محسوس کیا؟ عربی میں وہ کلمہ پڑھنا انتہائی مشکل تھا، مگر دل سے پڑھنا انتہائی آسان تھا. تو آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے اور آپ کہنے لگتے ہیں واقعی یہی بات ہے، اور پھر آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں اور امید کے ساتھ اسے اپنا لیتے ہیں. السلام علیکم سسٹر جیمی براؤن، ہماری دعوت قبول کرنے کا بہت شکریہ. ٹورڈز ایٹرنیٹی میں اپنے ساتھ آپ کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیمی براؤن کون ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں ہمیں مختصراً بتا سکتی ہیں؟ السلام علیکم. سب سے پہلے مجھے دعوت دینے کا شکریہ، میں اس پر بے حد شکر گزار ہوں. میرا نام جیمی براؤن ہے. میں امریکن ہوں اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں پلی بڑھی. کرسچن کی حیثیت سے بلکہ بچپن سے ہی میں ہمیشہ مختلف ریلیجنز میں دلچسپی لیتی تھی. ان کا کیا مطلب ہے، یہ کسے مانتے ہیں، اور جب ذرا بڑی ہوئی تو چرچ سے میرا واسطہ پڑا. پھر میں لاس اینجلس گئی اور ہالی ووڈ میں کام کرتی رہی. جب مجھے کہیں سے قرآن کا ایک نسخہ ملا تو اس کی بعد سب کچھ تاریخ کا حصہ ہی بن گیا. کیا آپ ہمیں اپنی اس زندگی کے بارے میں بتا سکتی ہیں جب آپ ہالی ووڈ میں تھیں؟ آپ کیسی زندگی گزار رہی تھیں؟ آپ کا ہالی ووڈ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ ہالی ووڈ جانے سے پہلے میں ایک سیلون میں بطور ہیئر سٹائلسٹ کام کر رہی تھی اور میں نے گرافک ڈیزائن بھی کیا تھا. دراصل میری والدہ ایک کمال کی گرافک آرٹسٹ ہیں. میں بس فل ٹائم ہیئر سٹائلسٹ تھی، اور پھر یہ سوچ کر میں کیلیفورنیا گئی کہ میں وہاں پہ ایک سیلون میں ہی کام کروں گی. مگر پھر فوراً ہی میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں چلی گئی. ہالی ووڈ میں ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ کس سے جانتے ہیں یہ اہم ہے، اور یہ بالکل سچ ہے. وہاں میں اپنی زندگی کی سب سے حیران کن شخصیت سے ملی جس کا نام لیسا بیٹوی تھا. اس نے مجھے ایک دن دیکھا جس دن ہم ملے تھے. کہنے لگی، تمہیں نہیں پتا مگر میں تمہاری زندگی بدلنے والی ہوں. میں ہیئر سیلون سے پروڈکشن میں چلی گئی اور پھر میں نے خود کو ایک ٹی وی شو کے سیٹ پر پایا اور میں نے سوچا واو، میں یہ کر سکتی ہوں. یہ کرسی کے پیچھے کھڑے ہونے سے زیادہ پر لطف ہے. اور کئی لوگوں کے سٹینڈرڈز کے لحاظ سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ڈریم لائف گزار رہی تھی. لیکن پھر جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں میرے اندر اطمینان اور کامیابی کا احساس کم ہوتا گیا. میں بیورلی ہلز میں رہ رہی تھی، میں ایک شاندار جاب کر رہی تھی، میرے پاس پیسہ تھا، میں گھومتی پھرتی تھی، بہت مزے کی زندگی گزار رہی تھی. پھر بالآخر میں نے سوچا یہ واقعی مزیدار زندگی تو ہے، مگر اوکے، اس کے علاوہ اور کیا ہے. جیسے آپ اپنے مقاصد پا لیتے ہیں نا، وہ مقاصد جنہیں آپ نے اپنے لیے گھڑ لیا ہوتا ہے، جو ہی آپ انہیں پا لیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ خوش کرتی ہوں گی، مگر نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک زیادہ بڑے اسٹیج پر نارمل لائف ہوتی ہے. آپ کو فوراً ہی یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں. ہالی ووڈ میں تو تقریباً ہر چیز ہی نکلی ہے. آپ کو یہ سیلیبریٹیز اپنے ان حویلی نما گھروں میں نظر آتی ہیں جنہیں ویڈیو شوٹس کے لیے کرائے پر لیا جاتا ہے. آپ انہیں شاندار کاریں چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی کرائے کی ہوتی ہیں. وہ ایک فلیٹ بیڈ ٹرک پر سیٹ تک پہنچتے ہیں. وہاں بہت سی حیرت انگیز چیزیں رونما ہوتی ہیں، مگر وہ ایک بہت زیادہ اندھیری جگہ ہے.
अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, हमें एहसास हुआ है कि हमारे चैनल पर 80% नाजरीन बशमूल इस वीडियो के हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम गैर मुनाफे बख्श तंजीम हैं और हमारी वीडियो पर इश्तहारात गैर फ़ाल हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करते हैं। लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद सच्चाई को फैलाना है। हो सकता है बज़ाहिर ये छोटा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद करेगा। आइए अब लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का सफ़र करें। आम तौर पर लोग समझते हैं कि हॉलीवुड के लोग एक शानदार और बहुत खुशबाश ज़िंदगी जीते हैं। हॉलीवुड का बैकग्राउंड रखने वाली खातून की हैसियत से क्या आप समझती हैं कि वाकई ऐसा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि हॉलीवुड में गिनती के चंद लोग होंगे जो बहुत खुश हैं। हॉलीवुड बहुत बहुत ज़्यादा अंधेरी जगह है। आप जितना इसके मुतालिक जानते हैं उतना ही इससे आप दूर भागना चाहते हैं। मैं यही कहूँगी कि इसके सबूत के लिए किसी भी चाइल्ड एक्टर से आप पूछें कि खुदकुशी की शरह इतनी ज़्यादा क्यों है। आखिर क्यों ये तमाम सेलिब्रिटीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ड्रग्स ले रही हैं? क्यों, अगर उनके पास दुनिया भर की दौलत है, शोहरत है, हर जगह का सफ़र कर सकते हैं, बड़े से घर में रहते हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, जो कपड़े चाहते हैं वो खरीद लेते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं चले जाते हैं, वो तमाम VIP चीज़ें जिसका हर कोई ख्वाब देखता है, अगर इनके पास ये सब कुछ है तब फिर इनमें से कोई भी खुश क्यों नहीं है? इनमें से किसी को भी इत्मीनान क्यों मुयस्सर नहीं है? मुझे यकीन है कुछ ज़रूर होंगे, मैं ये नहीं कहती कि कोई भी खुश नहीं है, मगर इनमें से अक्सर लोगों का यही हाल है। ये बहुत सौ के लिए एक झूठा वादा है। हॉलीवुड में आप ये ख्वाब लेकर आते हैं कि यहाँ चमक दमक और ग्लैमर, शोहरत और दौलत की ज़िंदगी मिलेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ नहीं होता। वो सब जैसे कोई गुमशुदा चीज़ तलाश कर रहे हैं। अच्छा, इस्लाम से पहले ईमानी लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपका किस पर ईमान था? मेरा हमेशा से खुदा पर ईमान था। मैं एक क्रिश्चियन के तौर पर पली पड़ी। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ मेथोडिस्ट चर्च जाती थी। मैंने जूनियर हाई में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मॉर्मन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वक्त गुजारा है। मैंने रिलीजन्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। मैं हमेशा से जानती थी कि खुदा सिर्फ एक है और मुझे पता था कि मेरा उससे गहरा ताल्लुक है, मगर हमेशा किसी चीज़ की कमी लगती थी। मैं कैथलिक चर्च जाती थी। मुझे ये बहुत रस्मी और मुनाफिकाना सा लगता था। कैथलिक चर्च के हवाले से कुछ खास बातें भी थी जिनसे मुझे बिल्कुल मुनासिबत नहीं थी, मगर मैं बच्ची थी और मेरे वालिदैन यही करते थे, लिहाजा मेरे पास उस वक्त कोई चॉइस नहीं थी। और मुझे हमेशा याद आता है कि चर्च जाते और आते हुए मेरे एहसासात बस एक जैसे ही रहते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि क्या यहाँ आते हुए मेरा मोराल बुलंद नहीं होना चाहिए? क्या मुझे किसी तब्दीली का एहसास नहीं होना चाहिए? और कैथलिक चर्च के अंदर हर चीज़ जैसे लगी बंधी हुई होती थी। आपको मखसूस वक्त में मखसूस चीज़ें कहनी होती हैं, मखसूस वक्त में मखसूस चीज़ें करनी होती हैं, और ये सब मुझे एक मशीनी अमल जैसा लगता था। ईमान के लिहाज से आपने मेथोडिस्ट चर्च या मॉर्मन चर्चेस देखे? कैथोलिसिज्म में कौन सी बात आपको समझ ना आ सकी? कैथोलिसिज्म में एक बड़ा फैक्टर ये है कि आप चर्च में कम्युनियन लेते हैं। एक वेफर मिलता है जो पादरी आपको देता है, मगर आप मखसूस सूरतों में ही उसे ले सकते हैं। जैसे अब मेरी वालिदा को तलाक हो चुकी थी, मगर उन्हें यह लेने की इजाज़त न थी जैसे वो नापाक हों। हमेशा हर बात जीसस के मुतालिक होती है। हमेशा बताया जाता है कि जीसस कितने रहम दिल थे और वो ऐसे थे वैसे थे। तो मैंने कहा कि आपके ख्याल में जीसस मेरी वालिदा को ये ना लेने देते? मतलब आप नहीं समझते कि इन्हें माफ़ कर दिया जाता? इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए और अब खुश हैं, ये हंसी खुशी मिलते हैं, ये दोनों दोस्त हैं। इसलिए हमारी ज़िंदगी में इतनी खौफनाक चीज़ क्यों बना दिया गया है, और इतनी ज़्यादा कि हमें चर्च में भी मखसूस चीज़ें करने की इजाज़त भी नहीं है। और मुझे ये पसंद नहीं था। और फिर ट्रिनिटी का तस्वर भी मुझे समझ में नहीं आता था, यानी फादर, बेटा, रूहुल कुद्स, जीसस और खुदा एक ही हैं। जीसस जिस्मानी रूप में खुदा है? नहीं, ऐसा नहीं जो मैं हमेशा सोचती थी। यहाँ ज़मीन पर जो कुछ हो रहा है वो क्या है? क्या खुदा देख नहीं सकता, या खुदा सुन नहीं सकता, या खुदा को सब कुछ देखने के लिए यहाँ ज़मीन पर खुद उतरना पड़ा? ये बात अकल में नहीं आती। खुदा हर चीज़ देखता है, उसे एक इंसान के जिस्म में यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी किसी भी बात ने मुझे किसी बड़े फैसले तक तो नहीं पहुँचाया, लेकिन हाँ, शुकूक शुबहात के कई कतरे टब में जमा होते रहे कि फला बात समझ से बाहर है, मैं इन पर ध्यान नहीं दूंगी। और मसला ये था कि जब मैं सवालात पूछती तो कभी मुझे उनका जवाब ही ना मिलता। आपके ख्याल में आपके पुराने मजहब ईसाईयत और मौजूदा मजहब इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा और सबसे नुमायां फ़र्क कौन सा है? मेरे नज़दीक सबसे बड़ा फ़र्क जीसस के पैगंबर होने और जीसस के ट्रिनिटी का हिस्सा होने के बीच है, क्योंकि मेरा मानना है कि खुदा एक है। मैंने कभी फादर, बेटा और रूहुल कुद्स के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि एक जमा एक बराबर एक नहीं होते।
میں ہمیشہ کسی چیز کی تلاش میں تھی کیونکہ میں نے ان سب باتوں کے ساتھ اس چیز کو کبھی نہیں مانا تھا. لہٰذا میرے خیال میں ہمیں جیسس کی زندگی اور ان کے پیغام کو جاننا چاہیے، نہ کہ چرچ کی سکھائی ہوئی باتوں کو. تو کیا ہم دیکھیں کہ جیسس نے خود کیا کہا؟ جیسس نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. جیسس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے دعا مانگو. اور اگر جیسس کا چہرہ زمین پر تھا اور وہ عبادت کر رہے تھے، اور اگر وہ جسمانی شکل میں خدا تھے، تو پھر وہ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. اور میں ان کا طور طریقہ جانتی ہوں، کیونکہ جب آپ ایک کرسچن چرچ میں ہوں تو پھر آپ کو یہی چیزیں ماننی پڑتی ہیں. مثلا تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سوال پوچھنے کی؟ اور خود مجھے اس کا تجربہ ہو چکا ہے جب میں نے ایک نہیں بلکہ کئی چرچز کے پاسٹر سے یہ سوال پوچھ لیا تھا، اور مجھے مسلسل یہی جوابات ملتے رہے. صرف یہی کہا جاتا کہ یہ ایمان رکھو کہ جیسس خدا ہیں، جیسس کی عبادت کرو، سوالات مت پوچھو. اور مجھے اسلام کی اس بات سے پیار ہے کہ بالکل نہیں، کسی اور کی بات پر یقین نہ کرو، بہتر ہے کہ خود سوالات پوچھو. تو اسلام کے متعلق پہلے آپ کے خیالات کیسے تھے؟ کیا آپ میں اسلام کے خلاف کوئی تعصب تھا؟ شروع میں مجھ میں اسلام کے خلاف کوئی تعصب نہیں تھا. مجھے وہ خبریں ناپسند تھیں جن میں دہشت گردوں کو دکھایا جاتا، اور ہمیں بس یہی نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی فوٹیج ہیں جو سڑکوں پر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، اور وہ انہیں بھاری مشینی گنوں کے ساتھ دکھاتے ہیں اور یوں ظاہر کرتے ہیں جیسے یہ اصلی خبرنامہ نہیں بلکہ ہالی ووڈ کا سیٹ ہو. ہم امریکیوں کو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ پڑھایا گیا ہے کہ مسلمان کتنے برے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں سوچتی تھی کہ یہ اس طرح کا پراسرار مذہب ہے جس کے متعلق میں نہیں جانتی، اور نہ ہی مجھے اسے جاننے کی ضرورت تھی، کیونکہ میرے خیال میں یہ میری اپنی پرورش کے انداز سے بہت مختلف تھا. لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ جو چاہیں انہیں کرنے دو، میں بس اپنا کام کروں گی. مجھے نہیں معلوم، یہ تو میرا پاگل من ہے. یہ لوگ عوام کے بیچ مشکل میں ہیں اور یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، تو بس انہیں اپنے انداز سے جینے دو. اسلام کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا؟ میں ایک شو پر کام کر رہی تھی، اور میرا کالیگ جس کے ساتھ میں کام کر رہی تھی وہ ہر جمعے کو کچھ گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا تھا اور وہاں سے چلا جاتا تھا. اور میں ہمیشہ اس سے پوچھتی کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم ہمیشہ غائب کیوں ہو جاتے ہو؟ میں کہتی مجھے پتا ہے کہ تم لنچ تو نہیں کرتے، تو تم کہاں جاتے ہو؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور جمعہ کو ہم جا کر عبادت کرتے ہیں. پھر میں نے اس سے کہا اچھا تم میرے ساتھ ایک بار چرچ کیوں نہیں چلتے، دیکھو تمہیں کیسا لگتا ہے. اس نے کہا بالکل بھی نہیں تھینک یو، مگر مجھے اس میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے. اب اس بات پر مجھے غصہ آیا. میں سمجھ نہیں سکی کہ یہ ایک بار بھی وہاں جانے کے لیے تیار کیوں نہیں. میں نے کہا کس چیز نے اسے مذہب میں اتنا جکڑا ہوا ہے کہ وہ اتوار کے دن صرف 45 منٹ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو جب میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی کتاب ہے میں اسے پڑھوں گی اور پھر تمہارے پاس آ کر تمہاری ہی آیات کے ذریعے سے تمہیں بتاؤں گی کہ یہ مذہب کیوں غیر معقول ہے اور تمہیں کیوں کرسچن ہو جانا چاہیے. امید ہے پھر تم بچ جاؤ گے اور جیسس کے ہو جاؤ گے. تو اس نے کہا بالکل میں تمہیں کتاب دوں گا. میں نے پھر اسے پڑھنا شروع کیا اور سوچنے لگی کہ ایک سیکنڈ ٹھہرو، یہ باتیں تو معقول لگتی ہیں، اوکے ذرا ٹھہرو. اور پھر مجھ میں کافی دلچسپی پیدا ہو گئی. میں نے پڑھنا شروع کیا اور میں بس پڑھتی چلی گئی. میں اسے اس صلاحیت قبول کروانے میں ناکام رہی، لیکن میں خود کو مسلمان بنانے میں انتہائی کامیاب ہو گئی. میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا، مگر الحمدللہ یہ بہترین نتیجہ نکلا. یہ چیز مجھے انتہائی اچھی لگی کہ اس کا ایک ہی نسخہ ہے، 100 یا اس سے بھی زیادہ نہیں. جیسے کہ بائبل کے بہت سے مختلف ورژنز ہیں، اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ آخر کیوں میرے پاس بیٹھی میری دوست کی بائبل میں 2 اضافی آیات ہیں مگر میری بائبل میں وہ آیات نہیں ہیں، تو کون اسے ایڈٹ کر رہا ہے؟ جب مجھے پتا چلا کہ قرآن صرف ایک ہی ہے اور اس کا ایک لفظ بھی نہیں بدلا تو میرے منہ سے نکلا واو. مجھے ہمیشہ یہی تصور سکھایا گیا کہ بس مان لو، ایمان رکھو، اگر نہیں مانو گی تو تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا. اور میں کہتی کہ ہم جو بات مان رہے ہیں کیا اسے عقل کی کسوٹی پر پورا نہیں اترنا چاہیے؟ اور میں چرچ پاسٹر سے پوچھا کرتی تھی، میں کہتی کہ اچھا جیسس انسانی شکل میں خدا ہیں، یعنی خدا جیسس کے جسم میں آیا، مگر میری نے جیسس کو جانا، یعنی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میری نے خدا کو جانا؟ نہیں. اور پھر اگر خدا جیسس کے جسم میں تھا اور لوگوں نے انہیں مصلوب کر کے قتل کر دیا تو کیا خدا مر گیا؟ اوکے تو پھر
دنیا کون چلا رہا ہے؟ لہٰذا جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جیسس ایک پیغمبر تھے، لہٰذا وہ تمام باتیں غیر معقول تھیں. اور پھر جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو یہ حق پر محسوس ہونے لگا. اس میں موجود کسی بھی بات کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل روشن ہو جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ واقعی یہی بات ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو میرے خیال میں پیدائشی مسلمان نہیں سمجھ سکتے. یہ احساسات نو مسلموں میں ہی پیدا ہو سکتے ہیں. پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ آپ پہلے سے جانتے ہیں اور اس کے ہونے پر خوش رہتے ہیں، جبکہ نو مسلم اس کی طرف بڑھتے ہیں اور امید کے ساتھ اسے اپنا لیتے ہیں. کیا مسلمان ہونے کا فیصلہ کرنے کے بعد آپ کے لیے اپنا کیریئر چھوڑنا مشکل تھا؟ بالکل بھی نہیں، انتہائی آسان تھا. میں بس اس سے تھک چکی تھی. مزید کسی خواہش کا حصول باقی نہیں رہا تھا. آپ کا ایک تصور ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ کیسا ہوگا ایلے، اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اس سے بہت مختلف ہے جو ٹی وی پر نظر آتا ہے. وہاں رہنے کی حقیقت میری توقع سے انتہائی زیادہ مختلف تھی. وہ شاندار ہے، وہاں مزہ بھی ہے، مگر میں نے ایلے کے لیے ہر وہ چیز تقریباً کھو دی تھی جس کی مجھے ضرورت تھی. اور اس موقع پر میں کوئی اور چیز تلاش کر رہی تھی جو کہ ایک فینسی کار چلانے، ایک فینسی علاقے میں رہنے اور میرے اب تک کیے گئے کاموں سے زیادہ اطمینان بخش ہو. یہ سب چیزیں میرے لیے غیر اہم تھیں. اور لوگ مجھے کہا کرتے کہ تم آخر کیسے ایک سوٹ کیس میں ہر چیز پیک کر لیتی ہو، یعنی کیسے تم اپنے سارے سامان سے پیچھا چھڑا لیتی ہو. اور میں کہتی چیزوں کی پرواہ کرتا ہی کون ہے. میں اپنے دوستوں سے مذاق کرتی ہوں اور وہ کہتے او تمہارا سارا سامان. تو میں کہتی سامان کی پرواہ کسے ہے. وہ کہتے تمہارے گھر پر لگے اس بیڈ فریم کا کیا ہوگا جو اتنا شاندار ہے کہ تم خود کو اس سے جدا ہی نہیں کر سکتی. اور میرا یہی جواب ہوتا ہے کم آن چھوڑو اسے، صرف ایک چیز ہی تو ہے اور یہ بس استعمال کی چیزیں ہیں. لہٰذا میرے لیے وہ زندگی چھوڑ دینا بہت آسان تھا جہاں مادی زندگی کی پوجا کی جاتی ہے. جب میں وہاں سے نکلی تو میں نے سن سیٹ بولیوارڈ پر استعمال کردہ چیزوں کی ایک بڑی سیل رکھی جو شاید آگے چل کر میری دکاندارانہ زندگی کا پیش خیمہ بننے والی تھی. پتہ نہیں، مگر میں نے سن سیٹ بولیوارڈ کے ایک پارک میں ایک زمین پر ایک بڑی پلاسٹک شیٹ بچھائی اور اس پر اپنا تمام سامان رکھ دیا اور لوگوں کو کہا کہ جو چاہے لے لو. قرآن پڑھنا شروع کرنے کے بعد آپ اپنے خوابوں کے شہر ایل اے کو چھوڑ کر مراکش کیوں چلی گئیں؟ میرے لاس اینجلس چھوڑنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ میں آفیشلی کلمہ پڑھنے والی ہوں. مجھے معلوم تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے، میں جس لائف سٹائل میں جی رہی تھی، میں جس شعبے میں کام کر رہی تھی، میں اس جگہ خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگی، جو کہ پہلے میرے خوابوں کی جگہ تھی. شاید آپ سمجھ سکتے ہو. ایل اے واقعی میرے خوابوں کا شہر تھا اور مجھے اس کی ہر بات ہی پسند تھی. مگر جیسے ہی مجھے اسلام کی روشنی ملی، وہ تمام چیزیں جن سے مجھے محبت تھی، میں اب ذرا بھی ان کا حصہ نہیں رہنا چاہتی تھی. لہٰذا میں جانتی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک دن اپنے دوستوں کو کال کروں اور کہوں کہ میں مسلمان ہونے والی ہوں، میں اب حجاب پہنوں گی. لہٰذا شاید اب ہم کبھی ساتھ وقت بھی نہ گزار سکے، کیونکہ جن جگہوں پر تم گزارنا چاہتے ہو میں وہاں نہیں جانا چاہتی، اور اسی طرح کی چیزیں. لہٰذا مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنے ماحول سے دور جانا ہوگا تاکہ میں خود کو تبدیل کر سکوں. لہٰذا جب میں مراکش منتقل ہوئی تو میں نے اس بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہونا چاہتی تھی. اور پھر ایل اے چھوڑنے کے کافی عرصے کے بعد میں تقریباً 1 ہفتے کے لیے گھر واپس آئی تاکہ میں اپنی فیملی کو خدا حافظ کہوں اور مراکش جانے سے پہلے وہاں کچھ دن ٹھہر سکوں. لہٰذا میں نے یہ کیا، مگر میں اپنی فیملی کو اس بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں اسلام کے متعلق ان کی کوئی ایسی رائے نہیں سننا چاہتی تھی جو مجھے متاثر کرے یا مجھے پھر شک میں مبتلا کرے یا مجھے سوچنے پر مجبور کرے کہ ارے تم دوسرے بر اعظم میں اکیلی رہنے جا رہی ہو، اگر کوئی مسئلہ ہوا تو، اور تمہیں ان کی زبانیں بھی نہیں آتی، نہ ہی تمہاری وہاں پہ کوئی جاب پکی ہے، تمہارا وہاں کوئی گھر نہیں ہے، تم ہوش میں تو ہو. تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے حوصلے کو توڑیں. لہٰذا میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا. اور جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو تقریباً 1 سال تک میں نے اپنی فیملی کو بھی کچھ نہیں بتایا. جب آپ مراکش جا رہی تھیں تو آپ نے اپنے والدین اور فیملی کو کیا کہا کہ آپ کس وجہ سے وہاں جا رہی ہیں؟ کیا آپ نے انہیں بتایا؟ جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مراکش کیوں منتقل ہو رہی ہو تو میرا جواب تھا کہ آخر کیوں نہیں. میں ایک بہادر اور بے باک لڑکی ہوں، میں چیلنج سے نہیں گھبراتی، میں فوراً فیصلے کرتی ہوں. آپ مجھے ایک خطرناک آئیڈیا دے کر کہیں کہ سنو کیا تم یہ کرنا چاہو گی، تو میں یہی کہوں گی کہ ہاں میں ذرا اپنا کوٹ لے کر آؤں پھر چلتے ہیں. یعنی میں اس قسم کی لڑکی ہوں. تو میں نے انہیں لاس اینجلس سے کال کی. میں نے کہا اوکے مام، میرے پاس آپ کے لیے ایک نیوز ہے، میں ایل اے چھوڑ رہی ہوں. تو کہنے لگی اوہ تو تم آخر کار گھر واپس آ رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، 2 مہینوں میں افریقہ منتقل ہو رہی ہوں. تو کہنے لگی او میرے خدا، جیمی تم سوائے مجھے شوق دینے کے اور کچھ نہیں کرتی. کہنے لگی کہ تم مراکش اکیلی جا رہی ہو، تم وہاں کیا کرو گی؟ میں نے کہا پتہ نہیں، شاید
وہاں جا کر مجھے کچھ مل جائے. تو جب میں یہ باتیں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ استغفر اللہ، میں نے ہمیشہ اپنی کریزی حرکتوں سے انہیں پریشان کیے رکھا ہے، مگر انہوں نے میرے کچھ فیصلوں سے متفق نہ ہو کر بھی مجھے واقعی بہت سپورٹ کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ آپ قرآن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، تو اسلام قبول کرنے کی جانب آپ نے اگلے قدم کیسے اٹھائے؟ جب مجھے قرآن کا وہ نسخہ مل گیا تو میں اسے پڑھے بغیر نہیں رہ سکی، میں اسے خود سے بس دور بھی نہیں کر سکی. میں اسے روزانہ اور پورا دن پڑھتی رہتی. لوگ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مراکش کیوں، میں نے ہجرت کے لیے مراکش کا انتخاب کیوں کیا؟ تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں، کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ میں قرآن پڑھتی تھی اور جب بھی میں اسے پڑھتی تو مجھ میں اس کی سرگوشی ہونے لگی. میں ہمیشہ کتاب کو بند کرتی اور پھر مراکش کے بارے میں سوچنے لگتی. اور پہلے میں نے اس کی کسی چیز کے متعلق نہیں سوچا تھا. میں سوچتی کہ اچھا اوکے کول، اور بس پھر یہ سرگوشی اور زیادہ واضح اور تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی. میں کسی بھی چیز سے خوفزدہ نہیں تھی، لہٰذا میں نے کہا کہ اگر میں اکیلی ایل منتقل ہو سکتی ہوں تو میں پھر اکیلی افریقہ بھی رہنے جا سکتی ہوں. لہٰذا میں نے ہر چیز پیک کی، ایک سوٹ کیس لیا اور اگادیر مراکش جانے کا فیصلہ کر لیا. میں ایسا اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں ایک مسلمان ملک میں کلمہ پڑھنا چاہتی تھی. اور 15 دسمبر 2010 کو میں مراکش میں اتری اور پھر وہاں سے میری زندگی بدل گئی. کیا آپ ہمیں تفصیل سے بتا سکتی ہیں کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو کیسا محسوس کیا؟ وہ نیو ایئرز ایو 2010 تھا اور میں کاسا بلانکا میں حسن ٹو مسجد میں گئی. یہ ساحل سمندر پر بنی ایک بہت بڑی مسجد ہے. میں اس کے پچھلے حصے میں گئی. انہوں نے مجھ سے تمام سوالات پوچھے، جیسے کہ کیا تمہیں کوئی مجبور کر رہا ہے، کیا تم خود تیار ہو، اپنے فیصلے پر قائم ہو؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے مجھے کچھ ہدایات دیں. ظاہر ہے کیمرے سے میری فلم بنائی گئی، بڑی بڑی لائٹس میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں. میں ایک پتے کی طرح لرز رہی تھی اور میں بہت زیادہ نروس تھی. ظاہر ہے مجھے عربی نہیں آتی تھی، لہٰذا میں نے دروازہ کھولا اور کیمرے کی لائٹ سے میری آنکھیں چندھیا رہی تھیں. میں نے باہر دیکھا تو مجھے صرف لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم نظر آیا اور وہ سب مجھے گھور رہے تھے، لہٰذا سب نے مجھے اور بھی نروس کر دیا. ان کے پاس ایک چھوٹا سا مائک تھا اور وہ مجھے پورا طریقہ سمجھا رہے تھے. جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا تو میرے کانوں میں اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے اور میں سوچنے لگی کہ کیا یہ نعرے میرے لیے لگا رہے ہیں؟ انہیں میری اتنی پرواہ کیوں ہے؟ مطلب میں نہ سمجھ سکی کہ ان سب کو اتنی پرواہ کیوں تھی اور یہ سب اتنے ایکسائٹڈ کیوں تھے. یہاں تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، پھر بھی یہ معاملہ ان کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ عربی میں وہ کلمہ پڑھنا انتہائی مشکل تھا مگر دل سے پڑھنا انتہائی آسان تھا. اور پھر دروازہ بند ہو گیا. میں نے 1 منٹ لیا کیونکہ وہ مجھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے تھے اور وہ کہنے لگے کیونکہ آپ طریقہ سیکھنے کے لیے ہی پڑھ لو، مگر مجھے نماز پڑھنی آتی نہیں تھی. اور پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی نقلی چیز ہوں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں. اور وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے تھے. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ تھا. میں سوچنے لگی کہ بس کھڑا ہونا ہے اور ختم، زمین پر سر جھکا کے کھڑا ہونا ہے. پتہ نہیں، اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نماز کیسے پڑھوں، لہٰذا میں نے فوراً ہی خود کو ناقص محسوس کیا. پھر میں سوچنے لگی کہ اوکے میں مسلمان ہوں اور پھر یہ سارے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور میں ابھی بالکل نہیں ہوں جیسے نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے. تو کوئی بات نہیں. تو میں نے اپنے طور پر نماز پڑھی. کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، مگر تھوڑی دیر پہلے جو کچھ میں نے کیا تھا اس پر ابھی تک شوق کی حالت میں ہی تھی. یہ سب غیر حقیقی سا محسوس ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے کچھ ہفتوں کے بعد مجھ میں جذبات کا ایک طوفان برپا ہو گیا اور میں نے خود کو ایک بالکل مختلف شخص محسوس کیا. مجھ میں دین کے لیے ایک انتہائی زیادہ پیاس پیدا ہو گئی تھی. کیا آپ کا واسطہ کسی حجابی خاتون سے ہوا تھا اور اس وقت آپ کے ذہن میں کیا خیالات آئے تھے؟ میں اپنی دوست کی امی سے ملی تھی جو کہ مسلمان تھیں. وہ لاس اینجلس وزٹ پر آئی تھیں جہاں میری ان سے ملاقات ہوئی اور ہم نے وینس بیچ پر ایک بورڈ واک کی تھی. انہوں نے لمبی آستینوں والا عبایا اور حجاب پہنا ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ ان سے معمول کے سوالات ہی کر رہی تھی کہ کیا آپ کو گرمی نہیں لگتی، آپ کو اس میں گرمی نہیں لگتی، کیا آپ ہر وقت اسے پہنے رکھتی ہیں، مطلب جب آپ سوئمنگ وغیرہ کے لیے جانا چاہیں تو پھر کیا کریں گی. اور میں ان سے اسی قسم کے ڈھیروں سوالات کر رہی تھی. وہ اپنے ایمان میں بہت زیادہ مضبوط تھیں. میں اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتی، میں ایموشنل ہو جاتی ہوں. وہ اپنے ایمان میں بہت مضبوط تھی جس سے مجھے اس دین پر گہرائی سے غور کرنے کی انسپریشن ملی. مثلا یہ اتنی گرمی میں خود کو ٹارچر کیوں کر رہی ہیں، کیوں، آخر کیسے، یہ اتنی پکی اور پرعزم کیسے ہیں کہ اپنی کلائیاں تک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں واقعی میں بہت زیادہ انسپائرڈ تھی.
اپنے آنسو کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں اس بارے میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں. اور میں نے اپنی بیٹی کا نام بھی ان کے نام پر رکھا ہے، لہٰذا وہ واقعی ایک مسلمان کے طور پر میرا پہلا امپریشن تھی اور ایک مسلمان عورت کا بہترین نمونہ تھیں وہ. آپ نے حجاب پہننا کیسے شروع کیا؟ جب میں نے پہلی مرتبہ حجاب پہنا تو میں رات کو ایک فلائٹ سے مراکش میں آ رہی تھی اور جہاز پر میرے ساتھ ایک بیگ تھا اور اس بیگ میں ایک اسکارف تھا، ایک بڑا موٹا اور عجیب سا اسکارف. مجھے جہاز سے اترنا اور خود سے یہ کہنا یاد ہے کہ اب وقت آ گیا ہے. جیسے ہی میں جہاز سے اتری اور یہاں مراکش میں زمین نے میرے قدموں کو چھوا تو میری زندگی کے دوسرے چیپٹر کا حقیقتاً آغاز ہو گیا تھا اور میں اس کا آغاز اچھا کرنا چاہتی تھی. لہٰذا میں نے وہ اسکارف لیا اور ایئرپورٹ کے باتھ روم میں چلی گئی اور اسے خوبصورتی سے لپیٹنے کی کوشش کی، مگر اتنی خوبصورتی سے نہیں لپیٹ پائی. مگر میں نے سوچا کہ میرا پہلا تجربہ ہے، دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے. لہٰذا میں نے اسے پہنا اور سر کے گرد لپیٹ لیا اور اس دن کے بعد سے اسے کبھی نہیں اتارا الحمدللہ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ محدود کر دیتا ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ آزادی میں رکاوٹ بنتا ہے، تو کسی نے بھی مجھے گن پوائنٹ پر حجاب پہننے کو نہیں کہا. جب میں نے مراکش چھوڑا اور میں یونائیٹڈ اسٹیٹس دوبارہ آ گئی تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم اسے اتار کیوں نہیں دیتی، اب تو تم مراکش میں نہیں ہو. تو میں کہتی ہوں کہ میرا ایمان میری لوکیشن کا محتاج نہیں ہے، میں اسے اتارنا چاہتی ہی نہیں ہوں. اور میرے خیال میں امریکہ آنے کے بعد بہت سے لوگ حیران تھے کہ میں نے اسے اتارا نہیں. کیا آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دعویٰ دیتی ہیں اور یہ کام آپ کیسے کرتی ہیں؟ میں ہر وقت دعویٰ دیتی رہتی ہوں. میں اسے عمل سے دعویٰ کا نام دیتی ہوں. یعنی مجھے لوگوں کے درمیان کیسے رہنا ہے جب میں کسی کے ساتھ ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی کسی کو حجاب میں نہ دیکھا ہو، یا شاید وہ سمجھ ہی نہ پائیں کہ میرے متعلق کیا سوچیں کیونکہ میں وائٹ امریکی ہوں. میں ایکسنٹ کے ساتھ بات نہیں کرتی، مجھے دیکھ کر لگتا بھی نہیں ہے کہ میرا تعلق مڈل ایسٹ سے ہے. لہٰذا میں خوش باش گھومنے پھرنے والی دوستانہ مزاج کی مسلمان ہوں جو انہی کے لب و لہجے میں بات کرتی ہے. تو کئی مرتبہ لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں اور وہ بات شروع کریں تو میں انہیں دعویٰ بھی دیتی ہوں. میں لوگوں کا پیچھا کر کے زبردستی انہیں اسلام کے متعلق بتانے کی کوشش نہیں کرتی. مگر میرے دوست یا مجھے جاننے والے لوگ یا اجنبی بھی اگر مجھ سے سوالات پوچھے تو میں کہتی ہوں کہ میرا مقصد آپ کو تبلیغ کرنا نہیں ہے، میرا کام آپ کو مسلمان بنانا بھی نہیں ہے. میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور آپ کے سوالات کے جواب دینا چاہتی ہوں، مگر میں اپنا مذہب آپ پر نہیں تھوپوں گی. تو کیا آپ سے انسپائر ہونے کے بعد کوئی مسلمان ہوا؟ کہ جب میں مراکش میں رہ رہی تھی اور وہاں میری طرح کافی لوگ ہیں، اصل ہم سب ایک کیفے میں تھیں اور کچھ ٹیبلز دور ایک لڑکی اور اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی. لڑکی تقریباً 13 یا 14 یا 15 سال کی ہوگی شاید، اور وہ مجھے گھورے جا رہی تھی. ہم نے اس پر دھیان نہیں دیا. ہم میں سے کچھ نے ٹریڈیشنل ڈریسز پہنے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا ان کے ٹریڈیشنل کیا ہیں، مگر وہ 2 پیسز میں خمار پہنا ہوا تھا اور کچھ نقاب میں تھیں. وہ بس ہمیں گھور رہی تھیں. ہم سبھی وائٹ تھیں اور ہم سب کی آنکھیں نیلی تھیں، لہٰذا ایک مسلمان ملک میں ہم الگ ہی نظر آتے ہیں. آپ کے سامنے 7 نیلی آنکھوں والی وائٹ نو مسلم خواتین بیٹھی ہوں تو وہاں لوگ نوٹس تو ضرور لیں گے. میری نظریں اس لڑکی پر ہی جمی ہوئی تھیں اور میں نے نوٹ کیا کہ اس نے رونا شروع کر دیا. وہ کافی دیر تک روتی رہی. مجھے بہت ترس آیا. اس وقت میرا لیپ ٹاپ ساتھ تھا، میں اسے کوئی مختصر سی بات لکھ کر دینا چاہتی تھی مگر مجھے مراکش عربی نہیں آتی. میں اسے فوسا میں لکھ کر دینا چاہتی تھی، لہٰذا میں نے ایک کاغذ لیا اور اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور گوگل ٹرانسلیٹ پر آ گئی. میں عربی میں یہ نوٹ لکھنا چاہ رہی تھی کہ چاہے تمہارا رونا جس کے لیے بھی ہو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کرے. تو میں وہ نوٹ لکھ رہی تھی اور وہ تقریباً پورا ہو چکا تھا کہ وہ اور اس کی ماں کھڑے ہوئے اور وہ جانے لگے. میں سوچنے لگی کہ میں اس لڑکی کو اس طرح سے جانے نہیں دے سکتی، مجھے اسے یہ نوٹ دینا ہی ہوگا. وہ جانے لگے اور ہماری ٹیبل کے پاس سے گزرنے لگے تو میں نے اس سے ہاتھ ہلایا اور کہا السلام علیکم، ایکسکیوز می. میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے پوچھا کہ تم انگلش بولتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. میں اسے یہ بتانے کی کوشش کرنے لگی کہ میں دراصل یہ لکھ رہی ہوں اور میں نے اسے اپنی اسکرین دکھائی کہ دیکھو. میں بتانے لگی کہ میں یہ تمہارے لیے لکھ رہی ہوں. تو میں نے اپنا لیپ ٹاپ تھاما تاکہ وہ عربی میں ترجمہ پڑھ لے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اور پھر وہ تھوڑی بہت انگلش بول سکتی تھی. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم انگلش نہیں بول سکتے لیکن وہ تھوڑی بہت انگلش بول لیتے ہیں. تو اس نے بتایا کہ میں امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی پچھلے کچھ مہینوں سے حجاب پہننا چاہتی ہوں مگر میں ایسا کرنے کی ہمت محسوس نہیں کرتی. مجھے نہیں پتا کہ کیسے اپنی فرینڈس کو حجاب شروع کرنے کے بارے میں بتاؤں. اور اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سب کو دیکھا تو نہ صرف یہ کہ آپ سب تو نو مسلم ہیں بلکہ پردے میں بھی ہیں اور آپ سب مکمل پردے میں ہیں. تو کہنے لگی کہ اس بات نے مجھے احساس دلایا کہ آپ نے اس کے لیے کتنی ہمت دکھائی ہوگی اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں مگر ہم خوفزدہ رہتے ہیں کہ ہماری فرینڈس کیا سوچیں گی. مگر یہ دیکھ کر کہ آپ لوگوں کو کسی کی سوچ کی پرواہ نہیں ہے اور آپ یہ سب صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہیں
اس سے مجھ میں حجاب پہننے کی خواہش اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ظاہر ہم سبھی اس وقت رونے لگی اور ہم سب نے اسے بلایا, ہم سب نے اسے خوب گلے لگائے اور ہم نے ایک دوسرے کے نمبر لیے. اور مشکل سے 2 ہی ہفتے گزرے تھے کہ میری اس سے اور اس کی ماں سے آمنا سامنا ہو گیا. اور وہ ٹائٹ جین اور کراپ ٹاپ ٹی شرٹ کے بجائے فل میکسی ٹی شرٹ, لمبی آستین اور مکمل حجاب میں تھی, اور مجھے یہ دیکھ کر بہت بہت خوشی ہوئی. ہم جانتے ہیں کہ اسلام زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے. آپ کے خیال میں امریکی معاشرے کے 3 سب سے بڑے مسائل کون سے ہیں جنہیں اسلام حل کر سکتا ہے؟ میں کہوں گی کہ صرف 3 نہیں ہے, بلکہ پورا معاشرہ ہی مسائل کا شکار ہے. پورے معاشرے کو مدد کی ضرورت ہے. پورا معاشرہ اپنی ہی نظروں میں گر چکا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اسلام امریکہ کو تقریباً ہر لحاظ سے ہی فائدہ دے سکتا ہے. اور میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت ڈرامائی انداز میں, مطلب یہ ہے کہ یہ گائیڈ لائن ہے, اور اسلام ایسے سخت اصولوں کا مجموعہ نہیں ہے جو آپ کی زندگی کو مشکل بنا دیں. نہیں, بلکہ یہ ایک ایسی مکمل اور خوشگوار زندگی گزارنے کی گائیڈ لائن ہے جس میں آپ اللہ کو بھی راضی رکھتے ہیں. اور اگر آپ چھوٹی موٹی تبدیلیاں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا معاشرے کو ناقابل یقین فائدہ ہوگا. مگر میں کسی جگہ کسی شعبے کی نشاندہی نہیں کر سکتی کہ اسلام اسے ٹھیک کر دے گا, کیونکہ حقیقت میں اسلام تو ہر چیز کو ہی ٹھیک کر دے گا. اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے, اگر آپ ان سے خطاب کر سکیں تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گی؟ میڈیا آپ سے جو کچھ کہتا ہے وہ نہ سنیں, خود اپنی ریسرچ کریں, کسی مسلمان سے بات کریں. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے تو خود کسی سے ملیں, اندر جائیں. صرف میڈیا پر دیکھ کر اسلامی مسلمانوں کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کریں, بلکہ خود تجربہ کر کے رائے قائم کریں, کیونکہ جو کچھ آپ کو دکھایا گیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوگا. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد بہت سے غیر مسلم امریکہ سے بھی اسلام میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں. تو آپ امریکہ میں اسلام کا کیا مستقبل دیکھتی ہیں؟ میں یقین سے کچھ کہہ نہیں سکتی کیونکہ مستقبل کا حال مجھے نہیں معلوم, مگر اتنا جانتی ہوں کہ 9/11 کے بعد نتیجتاً بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو میرے خیال میں یہ صورتحال کہیں زیادہ مختلف ہے, کیونکہ جب ہم 9/11 کو دیکھے تو ہمیں بتایا گیا کہ اس میں دہشت گردوں کا ہاتھ ہے, حالانکہ ایسا نہیں تھا. ہمیں بتایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہمارے ملک پر حملہ کر رہے تھے, اور ہمارے اپنے ہی گھر میں حملہ کیے جانے کے باوجود اس کے نتیجے میں کئی غیر مسلم اسلام قبول کر رہے تھے. اب آپ ایسے واقعات دیکھ رہے ہیں جو دنیا کے دوسرے حصے میں ہو رہے ہیں, اور جس طرح سے وہ غزہ میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں ان کے دل ٹوٹ رہے ہیں. تو اگر براہ راست امریکہ کو نقصان پہنچانے والے ایک واقعے سے اتنے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں, تو پھر سوچیں کہ ایسی صورتحال دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوں گے کہ جب ہم پر حملہ نہیں کیا گیا بلکہ ہم صرف برائی کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں بہت سے لوگ پکا ایمان, فلسطینیوں کا پکا ایمان دیکھ چکے ہیں. آپ بطور مسلمان ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو واقعی ناقابل تصور المیہ سے گزر رہے ہیں, اور ہمیں اس کا تصور کرنے کی بھی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم یہ سب براہ راست دیکھ رہے ہیں. اور اس ناقابل برداشت انسانی صورتحال کے باوجود ان سب کی انگلیاں اوپر کی جانب ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ہر مرتبہ. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس طرح مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, آپ ان مسلمانوں کی طرف سے وہ ریاکشن نہیں دیکھتے جس کی توقع دنیا کرتی ہے, بلکہ آپ کو یہ بالکل ہی مختلف نظر آتے ہیں. آپ کو رحم دلی کے لمحے, نرم دل اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. دنیا آخر کار دیکھ رہی ہے کہ مسلمان مانسٹرز نہیں ہیں جیسا کہ ہمیں طویل عرصے سے دکھایا جا رہا ہے. ہم موویز کے وہ کیریکٹرز نہیں ہیں جن کے سروں کے گرد پگڑیاں لپٹی ہوئی ہیں اور ہر طرف بندوقیں. مسلمان ایسا نہیں ہے. مسلمان تو وہ ہے جسے الاقصی میں قتل کیا جا رہا ہے. مسلمان تو وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے 11 بچے دفنا رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ, اور پھر بھی مضبوط ہے. لہذا دنیا دیکھ رہی ہے کہ مسلمان نرم دل ایمان والے لوگوں کا ایک گروپ ہے جو یہ جانتے ہیں کہ پورا معاشرہ مل کر ایک بچے کی پرورش کرتا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام بچے جن کی اب فیملی باقی نہیں رہی, تو یہ ڈاکٹرز کیسے ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں جیسے یہ ان کی اپنی ہی بچے ہوں. اور ہم اسلام کا یہ چہرہ دیکھ رہے ہیں جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. آپ ایک مسلمان سے سب کچھ چھین سکتے ہیں مگر آپ ہمارا ایمان نہیں چھین سکتے. اللہ آپ کو انشاءاللہ اپنی جنت عطا فرمائے, اور آپ کی کاوشوں کا اسلام کی سفیر بننے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ. مجھے بلانے کا بے حد شکریہ. آپ کے تمام سوالات میرے لیے اہم تھے, اور اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو پلیز میرے والدین کے لیے دعا کریں کہ وہ مسلمان ہو جائیں انشاءاللہ.